السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی سبجیکٹ ٹیچر گلشن آپ سے مخاطب ہوں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکنڈ بلیف آف اسلام یعنی بلیف آن پروفٹ ہوڈ کے بارے میں بات کی تھی، جس میں رسالت کے مفہوم، وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور انبیاء کرام کی خصوصیات کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات اور ختم نبوت۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، طلباء کی مذہبی عقائد میں پختگی اور ان میں تحقیقی صلاحیتوں کو بڑھانا۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں طلباء کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور اہم نکات کی وضاحت اس طرح سے کی جائے گی کہ عقیدہ ختم نبوت کو بخوبی سمجھ سکیں۔ طلباء نبی آخر الزماں کی خصوصیات کے بارے میں جان سکیں۔ رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے۔ جیسا کہ فارسی کے ایک شعر میں بتایا گیا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں مختلف خصوصیات رکھیں اور تمام انبیاء کرام جو تھے وہ اعلیٰ خصوصیات کے حامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام کی تمام خصوصیات جو تھیں وہ یکجا فرما دیں۔ آج ہم رسالت محمدی کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ رسالت محمدی میں بڑی نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ عمومیت اور پہلی شریعتوں کا نسخ۔ عمومیت سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہو اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ اور دوسری خصوصیت ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 85۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے سوا اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے کاملیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سے ہے حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڈمڈ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مگر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھیں۔ اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایک ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، ساتھ ساتھ سنت نبوی کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا۔ رسالت محمدی کی خصوصیات میں بہت بڑی خصوصیت ہے، وہ ہے جامعیت۔ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ رسالت محمدی کی خصوصیت ہے ہمہ گیری۔ ہمہ گیری سے مراد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں، ان کی حیثیت محض نظری نہیں، بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ: تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں
اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کافی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی صحیح شکل میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمدًا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت سی دوسری ایسی آیات ہیں جن سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ رسالت محمدی میں کچھ مزید خصوصیات بھی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ مقام محمود اور شفاعت کبریٰ، اور نمبر 2 رفع ذکر، اور نمبر 3 رحمت للعالمین، نمبر 4 امامت انبیاء، نمبر 5 کثرت امت جنتی، نمبر 6 جوامع الکلام، نمبر 7 مال غنیمت کا حلال ہونا، اور نمبر 8 زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا جانا۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس موضوع پر بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔